نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آیت نمبر 16 to 25۔ اوکے، اس سے پہلے جو آیتیں جسٹ ناؤ ہیو ایکسپلین یو نا، پہلے آیتوں میں کیا کیا کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب جس طرح پہلے والے آیتوں میں جیسا کہ آسمان اور ایٹ دا سیم ٹائم زمین کے بارے میں کہا جاتا ہے، ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، اسی طرح جو ہے آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے انسان کو، اے انسان تمہیں میں محنتی بنایا ہوں، تو محنت کرو گے، کر کے اپنے رب کے طرف آؤ گے اور ملاقات کرو گے۔ سو دیٹ از واٹ یو آر گوئنگ بیک ٹو یور لارڈ، تم اپنے رب کے طرف جاؤ گے۔ اب یہاں پہ ایگزامپلس دینے کے بعد اللہ تعالیٰ دو ایگزامپلس دیتا ہے، دیٹ از آسمان اور زمین کا۔ زمین اور آسمان کے ایگزامپلس دے کے کہا جاتا ہے کہ اگین ایوری تھنگ، ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی ہے، دیٹ از واٹ ہی ٹاکس اباؤٹ۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے قسم کھاتے ہیں۔ قسم کس چیز کا کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تین چیزوں کا، ایک مغرب کا وقت کا، ایک مغرب کا وقت کا دیٹ از دا ڈارک اینڈ ریڈ اسٹیٹ کا، دوسرا از واٹ رات کا، اور تیسری چیز از واٹ فل مون کا، فل مون وہ ہو کر ہی رہے گا۔ سو اب یہ تین چیز اللہ تعالیٰ، اس میں کیا ہمارے لیے چھپا ہوا میسج ہے؟ وین اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اٹ از اے ہیوج میسج نو۔ اس کا مطلب یہ ہے تو اے انسان غور سے سنو، گیو امپورٹینس ٹو دس ون، گیو پریفرنس ٹو دس ون، دس از اے ویری امپورٹینٹ پوائنٹ نو، اٹ ٹاکس ان دیٹ وے۔ فلا تو پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالشفقت، اوکے، بالشفق، شفق کہتے ہیں کیا؟ شفق کسے کہتے ہیں؟ شام کے سرخ روشنی کو جو سلولی اندھیرے میں بدل جاتا ہے، مغرب کا ٹائم جو کہتے ہیں نا، شفق کہتے ہیں وین دا سن جو ہے، خاص کر آسمان جو ہے ریڈش کلر، مغرب کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ آسمان کیسا رہتا ہے؟ آسمان جو ہے ایک دم ریڈش کلر ہوتا کیا ہوتا ہے، اور ریڈ اورینج کلر چینج ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرے میں آ جاتا ہے۔ سو اٹ از چینجنگ دا حالت چینج ہو رہا ہے نا، اٹ از چینج دا اسٹیج از چینجنگ، ایک ہی حالت میں نہیں ہے، اٹ از چینجنگ دا اسٹیج چینج ہو رہا ہے۔ فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالشفقت، اوکے، شفق کہتے ہیں اگین واٹ از واٹ، شام کی روشنی جو سلولی کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرے میں بدل جاتا ہے۔ اب یہ جو آیتیں ہیں دس از ایکچولی دا کنکلوژن، اٹ از ایٹ دا کنکلوژن آف دا انٹائر آیتیں، جو پہلے والے آیتیں جو اللہ تعالیٰ تھیم بتاتے ہیں نا، اس کا کنکلوژن ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کا کنکلوژن اٹ از اباؤٹ دس ون۔ آیت نمبر 17 دیکھیں، دوسری قسم کس چیز کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ وَاللَّيْلِ، اور قسم ہے رات کی، وما، اور جو، وسق مطلب سمیٹ لینا مطلب گیدر کرنا۔ ابھی دیکھیں تو وسق کیا کہتے ہیں؟ اندھیرے کو کہتے ہیں۔ وسق کیا ہے؟ اندھیرے کو کہتے ہیں کہ چیزوں کو جمع کر دینا، اوکے، چیزوں کو جمع کر دینا اور اٹھایا جانا، اس کے لیے کیا یوز ہوتا ہے؟ وسق کہتے ہیں۔ بکھری ہوئی چیزیں، جو چیزیں بکھر جاتی ہیں نا، اس کو پورا سمیٹنا، اکٹھا کرنا، اس کو وسق کہتے ہیں۔ وسق کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ناپ تول کرنے کی چیز کو بھی وسق کہتے، جیسا تھنگ پہلے زمانے میں یوز کرتے ہیں نا، ناپ تول کے لیے یوز کرتے ہیں نا، دا تھنگس دیٹ آر بینگ یوزڈ فار ناپنے کے لیے، چاول ناپنے کے لیے جو بھی ناپ کا ہے، تو وہ ناپ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وسق کہتے ہیں، اوکے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ رات بھی جو ہے پورے چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، رات کیا کرتا ہے؟ سمیٹ لیتا ہے۔ I'll give you an example۔ جب سورج اگتا ہے، رائٹ، پورے انسان بکھر جاتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں نکل جاتے ہیں نا، جو گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں پورے لوگ سمیٹے ہوئے ہیں، سبھی لوگ ساتھ میں ہیں، صبح اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سب لوگ بکھر جاتے ہیں۔
جو شوہر جو ہے آفس چلے جاتے ہیں, بچے اسکول چلے جاتے ہیں, ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, گھر کے کاموں میں. تو اب ہمارا جو ہے ورک گھر کا ہے, تو اس لیے ہم لوگ گھر پہ, اگر لڑکی ورک کر رہی ہے تو وہ بھی باہر چلے جاتی ہے, سب لوگ بکھر جاتے ہیں, دور دور چلے جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں. پھر مغرب کا ٹائم ہوتے وقت کیا ہوتا ہے, مغرب کے ٹائم پورے سمیٹ جاتے ہیں, پورے لوگ واپس آ جاتے ہیں, ایوری ون کمس ٹو دیئر ہوم. اگر اسی طرح دیکھیں گے جانور بھی اسی طرح کرتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم چڑیاں بھی اسی طرح کرتے ہیں, پرندے بھی اسی طرح کرتے ہیں. پرندے جو ہے ارلی مارننگ سن رائز کے ٹائم جو ہے چلے جاتے ہیں, ایگزیکٹلی فجر کے ٹائم سب لوگ نکل جاتے ہیں دانا پانی ڈھونڈنے کے لیے. اوکے, دیٹ از اے ٹرسٹ. بھروسہ کیا ہے, دانا پانی کے لیے نکل جاتے ہیں, بٹ بھروسہ ہے لیکن محنت کرتے ہیں. محنت کے بغیر جو انسان محنت نہیں کرتا, گھر پہ بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کھانا مجھے دے گا, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز دے گا, یہ دس سیٹ آف پیپل دیٹ از رانگ ایکچولی. دا کانسیپٹ از واٹ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم محنت کرو, اس کے بعد اس میں برکت دینا میرا کام ہے, چیزیں دینا میرا کام ہے. تم محنت ہی نہیں کر رہے ہو, کچھ بھی نہیں کر رہے ہو, گھر پہ بیٹھے ہوئے, تو اپنے آپ وداؤٹ محنت ہر چیز ہونے والا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کھانا رزق دے گا, اللہ کہتا ہے رزق دوں گا, بٹ تمہاری محنت کہاں ہے. تمہیں ہاتھ دیا ہوں, پیر دیا ہوں, ایسا نہیں کہ تمہیں ہاتھ کس لیے دیا ہوں, پیر کس لیے دیا ہوں, زبان کس لیے دیا ہوں, دماغ کس لیے دیا ہوں. یوز آل دوز تھنگس, یوز آل دا ریسورسز وچ آئی گیو, اینڈ دین اس کے حساب سے تم اپنا محنت کرو. اس میں برکت دینا میرا کام ہے, اس میں راستے کھولنا میرا کام ہے. برکت دینا, راستے کھولنا, سچویشن چینج کرنا, ہر چیز. اب چڑیا لوگ بھی کیسا کرتے ہیں, چڑیا کیا کرتی ہے, چڑیا نکل جاتی ہے, وہ محنت اپنے گھونسلے میں بیٹھ کے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میرے کو کھانا کھلائے گا, کہیں سے بھی کھانا کھلائے گا, تو بیٹھا رہ گیا تو ہوگا نہیں. چڑیا نکل جاتی ہے ارلی مارننگ, اور اندھا دھن بھروسہ ان اللہ تعالیٰ, ارے یہ جگہ کھانا نہیں, آٹومیٹیکل اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے جائے گا, یہاں پہ تمہارا جو دانا ہے یہاں پہ ہے, تمہارا کھانا جو ہے یہاں پہ ہے. دیٹ از واٹ بولتے ہیں نا, دانے دانے میں لکھا کھانے والے کا نام. دانے دانے میں لکھا ہے, مطلب آلریڈی اللہ تعالیٰ ہیز ڈیسائیڈڈ تمہارا ذمہ جو ہے, تمہارا جاب یہاں پہ رہے گا, یا تم یہاں پہ کھانا کھاؤ گے, یا آج جو ہے ان کے ہاتھ سے تم کھانا کھاؤ گے, یا ان کے پاس ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. وی ڈونٹ ایون امیجن, وی ٹینڈ ٹو گو آل آف سڈن سم ویئر. لنچ ہمارا گھر پہ رہتا ہے, گھر پہ کھانا بنا کے رہتے ہیں, بٹ آل آف سڈن اٹ ہیپنس ان سچ اے وے کہ آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں, یا کوئی اور آ جاتے ہیں, کچھ اور کھانا کھا لیتے ہیں, کیونکہ اس دن کا, اس ٹائم کا کھانا جو ہے اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے. سو آپ جو ہے یہ دانا کھائیں گے, ناٹ دس ون. سبحان اللہ. اوکے, تو اس میں محنت از ویری امپورٹینٹ. تو جب انسان جو ہے باہر چلے جاتا ہے, تو مغرب کے ٹائم کیا کرتے ہیں سب لوگ, مغرب کے ٹائم کیا کرتے ہیں, پورے چڑیا آ جاتے ہیں مغرب, بیفور مغرب پورے چڑیا آ کے اپنے 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 گھونسلے میں آ جاتے ہیں. اسی طرح جانور جو ہے صبح میں چرنے جاتے ہیں, پورے جانور واپس مغرب کے ٹائم آ جاتے ہیں. دے ول ناٹ ویٹ فار رات. اسی طرح انسان جو ہے, انسان بھی محنت کرتا ہے, جانور, انسان, ہر ایک انسان محنت کرتا ہے. محنت کرنے کے بعد واپس کہاں پہ آ جاتا ہے, اگین واپس جو ہے دنیا میں, سوری, اپنے گھر ہی آ جاتا ہے. سو دیٹ از واٹ اٹ سیز. اوکے, واسق کا مطلب کیا ہے, رات کیا کرتی ہے, رات کیا کرتی ہے, سمیٹ لیتی ہے, سب کو ایک جگہ بنا دیتی ہے, ایک جگہ جمع کر دیتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہے, اٹ اگین, اب یہ 3 ایگزامپلس دینے کے بعد انشاءاللہ I'll be telling you. اور چاند, والقمری, اور قسم ہے چاند کی, اذا جب, عزت تسق, تسق کہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے, مطلب فل روشنی, فل مون. اوکے, تسق کہتے ہیں کیا ہے, فل مون کو کہتے ہیں کمپلیٹ ہو جانا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزامپلس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ حالت بدلتی ہے, سٹیجز بدلتے ہیں. میں اس سٹیجز کا قسم کھاتا ہوں, فار ایور اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا سیم. اوکے, ابھی دیکھیں, یہ کانسیپٹ کو دماغ میں رکھ کے آپ آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ شفق, شفق مطلب کیا ہے, مغرب, مغرب کا وقت آ رہا ہے, مطلب کیا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, مغرب کا وقت جب آتا ہے, ایک چیز تو کیا ہے, تھکان ہو جاتا ہے, ایک گلومی جیسا رہتا ہے, انسان تھک جاتا ہے, گلومی رہتا ہے, ایک سارٹ آف سیڈنس بھی محسوس ہوتا ہے, دا ڈے اینڈس اوور ہیئر. تو ایٹ دا سیم ٹائم جو دیکھیے, انسان کا موڈ جو ہے, حالت, اس کا بھی تبدیلی ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پلیسز, جگہ کا بھی تبدیلی ہوتا ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم بیکاز اٹ از چینجنگ.
इट इज नॉट द सेम. अब यहाँ कहने की बात ये है कि फॉर एवर आप और मैं ऐसे ही हालत में नहीं रहेंगे. हमारे हालत बदलता है, हमारे ईमान का लेवल बदलता है, हमारे मूड्स बदलते हैं. उसी तरह जो है फॉर एवर आई विल नॉट बी यंग, फॉर एवर आई विल नॉट बी अ चाइल्ड, फॉर एवर आई कैन नॉट बी इन टू द सेम स्टेज. मेरे स्टेजेस बदलते हैं. जिस तरह देखिए ह्यूमन के स्टेजेस बदलते हैं, उसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने आसमान के भी स्टेजेस दिया है ना, तो आसमान सूरज है, सूरज का गुरूब होना अगेन क्या हो जाता है, आसमान में क्लैरिटी कैसा चेंज होता है, आसमान क्लैरिटी चेंज हो जाता है, मगरिब के टाइम रात हो जाती है. तो ये जो है स्टेज है ना, वन स्टेज टू अनदर स्टेज. Forever, nothing is forever. Everything is going to change. Forever, nothing is going to be there. Everything is going to change. अब यहाँ पे रात के बारे में कहा जाता है, रात जो है वापस सभी लोग आ जाते हैं और हमेशा फॉरएवर रहते हैं क्या? इसी तरह नहीं. फिर जब सूरज आता है फिर अगेन सब लोग अपने कामों में बिखर जाते हैं. सो नथिंग इज कांस्टेंट. कोई भी चीज फॉरएवर उसी तरह नहीं रहता. ओके. और चांद का अगर आप देखेंगे, चांद भी घटता बढ़ता है, चांद भी एक ही स्टेज में नहीं रहता है. आज फुल मून है तो उसका भी घटना. these are the stages that it talks about. ओके. देखिए यहाँ पे आ रहा है अल्लाह ताला ये 3 चीजों की कसम खा के ही सेज ला तरकबुन्ना तबकन अन तबक, अलबत्ता तुम जरूर चढ़ते जाओगे ए इंसान. जिस तरह ये 3 एग्जाम्पल्स दिया हूं मैं, जिस तरह वो जो है चेंज इट चेंजेस, दर्जे बदलते हैं, उसके हालत बदलती है, दर्जे बदलते हैं. उसी तरह ए इंसान तुम हमेशा एक ही हालत में नहीं रहोगे, एक ही स्टेज में नहीं रहोगे, हमेशा जवानी में नहीं रहोगे, हमेशा बचपना में नहीं रहोगे. तुम्हारे दर्जे बदलते रहेंगे, चढ़ते जाओगे. मतलब छोटा बच्चा है, उससे उसके बाद अडल्ट एज आता है, टीनेजर है, अडल्ट होता है, देन उसके बाद ये क्या हो रहा है, उसका तबका. तबका कहते हैं दर्जे को, एक दर्जे से दूसरा दर्जा, फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज. सो दिस ये टॉक्स अबाउट द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन. इंसान का जो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन है ना, दिस इज व्हाट दिस आई टॉक्स अबाउट द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग. वतरकबुन्ना, अलबत्ता तुम जरूर चढ़ते जाओगे, तबकन एक दर्जे से, अन तबक दूसरे दर्जे. तुम एक ही हालत में नहीं रहोगे, तुम बदलते रहोगे. तबका कहते हैं दर्जे को, मंजिल को, हालत को. तो हाल, मंजिल और एट द सेम टाइम क्या है, दर्जा बदलते रहता है. अब ये तबका जो वर्ड है इवन क्लास सिस्टम के लिए भी यूज होता है. ये गरीबों का तबका है. तबका मतलब क्या है, ग्रुप है. ओके. ये गरीबों का तबका है, ये अमीरों का तबका है. तबका टॉक्स अबाउट दर्जा. ओके. और देखिए 14 तबक, 14 तबक मतलब 7 आसमान और 7 जमीन, उसके लिए भी 14 तबक. सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द वर्ड तबक. तिबक कहते हैं प्लेट्स के लिए भी आता है. तिबक, तिबक मतलब एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट, जिस तरह जमाया किया जाता है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर, इसको तिबक करते हैं. तिबक मतलब क्या है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, जहां पे परफेक्ट लेवल में फिट हो जाता है. दैट इज व्हाट एज तिबक. तुम सबको एक हालत से दूसरे हालत में जाना है. ये जिंदगी के बारे में कहा जाता है कि जिंदगी फॉर एवर नहीं है, मौत आएगी. वी हैव टू गो क्रॉस दैट एज ऑल्सो. फॉर एवर हम लोग यंग नहीं रहेंगे, फॉर एवर वी विल नॉट बी इन द सेम स्टेज. हमारा दर्जे जो है बदलते रहते हैं. सी दिस वन. यू शैल सर्टेनली ट्रैवल फ्रॉम एजेस. अब देखो हर रोज शाम हो जाती है, फिर रात आती है, फिर क्या होता है, फिर अगेन चांद. अगर आप देखेंगे एक हाल से दूसरा हाल बदल रहा है ना, दिस अ चेंज, चेंज होता है, स्टेजेस जो है चेंज होता है. उसी तरह अगर दिल का देखेंगे, इंसान का दिल का हाल भी बदलता है, फॉर एवर एक ही हालत में नहीं रहता है. इंसान का अगर मूड देखेंगे, उसके भी मूड्स के भी बोलते हैं ना स्टेजेस रहते हैं, एक ही हालत में नहीं रहता है. अगर उसी तरह देखेंगे ईमान का लेवल भी जो है, ईमान का भी हाल एक जैसे नहीं रहता है, ईमान का हाल भी बदलता है एक दर्जे से दूसरे. अभी जब हम लोग, एक बात बोलती हूँ, अगर इसका एग्जाम्पल, ईमान का एग्जाम्पल अगर हमें देखना है तो वी कैन से एज दैट, जब हम लोग इस्लामिक क्लासेस में रहते हैं, कुरान के क्लासेस में रहते हैं, तो कुरान के क्लासेस में रहते हैं तो हमारा ईमान का लेवल क्या रहता है, हाई रहता है.
بیکاز یو آر کنیکٹیڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیا ہے ہر وہ چیز آپ یو آر پٹنگ اپ ایفرٹ ٹو انڈرسٹینڈ آل دوز تھنگس. تو یہاں پہ آپ کا ایمان کا درجہ کیا رہتا ہے؟ ہائی رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے کلاس ختم ہونے کے بعد آپ گھر جاتے ہیں، یا اگر آپ کلاس ختم ہونے کے بعد بیک ٹو یور روٹین لائف جب جاتے ہیں، اپنے گھر کے کام ہو یہ سب دنیا کے کاموں میں چلے جاتے ہیں، ایمان لیول کیا ہوتا ہے؟ سلولی اٹ گوز ڈاؤن. تو ایک ہی حالت میں ایمان نہیں رہتا، ایمان کی حالت سٹیج بدل جاتا ہے. اٹ سلولی گوز ڈاؤن. پھر اگین اس کو بوسٹ کب کرتے ہیں آپ؟ جب نماز پڑھتے ہیں. ارے ہاں مجھے ہوم ورک ہے، مجھے ہوم ورک کرنا ہے. وین یو سٹ ڈاؤن اگین وتھ یور ہوم ورک، وین یو سٹ ڈاؤن وتھ یور اسائنمنٹ یا ہوم ورک لکھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، جب اپنی کتاب لے کر پھر سے واپس یہ کرنا شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سلولی ایمان کا جو لیول سٹیج ہے پھر بڑھنا سٹارٹ ہوتا ہے. ایمان کا لیول بڑھنا سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بڑھتا اور گھٹنے کی چیز کو دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس ون اسٹیج ٹو اندر اسٹیج. دا اسٹیجز آر ناٹ کانسٹنٹ. اوکے، تو انسان تمہاری زندگی بھی ایسی ہی ہے اے انسان. ایک طبقے سے دوسرے طبقے تم جاتے ہو. اسٹیجز آف لائف، ایک اسٹیج سے تو دوسرے اسٹیج جاتے ہو. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دن خاتمہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دن موت آ جاتی ہے. سو کس چیز پہ تم اتراتے ہو؟ کس چیز کو تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ تم کیوں قرآن کو جھٹلاتے ہو؟ وائی یو آر ڈوئنگ دی سیٹ آف تھنگس؟ اٹ از ٹھیک ہے. تو دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. اب یہاں پہ دیکھیں فیٹس، یہ ایک حالت. اب اس کے بعد اپ گریڈ ہونا ہے، ایک درجہ ایک درجہ. اب ہر درجے میں محنت ہے. دیکھیں ہر درجے میں محنت ہے. بیسڈ آن دا محنت، بیسڈ آن دا کوشش، اس کے حساب سے ہی اس کو جنت اور دوزخ ملے گا. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ ایک ہی درجے میں تم نہیں رہو گے، تمہارے درجے بدلتے رہیں گے. تم ٹاڈلر ہوگے، پری اسکول، پرائمری اسکول میں جاؤ گے، ٹین ایجر، اڈالسن، اڈلٹ بنو گے، اولڈ ایج، اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو ڈائی. سو یہ جو ہے نا اسٹیجز تم بدلتے رہو گے، ایک ہی حالت میں تم نہیں رہو گے. سو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. ایکسپٹ دا تھنگ. اور کیا کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ پورے کاموں میں محنت کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو دس از این امپورٹنٹ آئے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں گے اگین. اب یہاں پہ مدرس ووم، اوکے، بچہ پیدا ہونا، یہ تو دس از دا امیج. بچہ پیدا ہونا، فیٹس میں رہنا، بچہ پیدا ہونا، پھر رینگتا ہے بچہ، پھر اسکول جاتا ہے. تو دیز آر دا اسٹیجز دیٹ ہیومن گوز اہیڈ ود. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو اگزامپل دیا ہے، قسم کہا ہے اس چاند کا. چاند کا جو ہے چاند بھی ایک ہی اسٹیج میں نہیں رہتا ہے. چاند جو ہے نو مون ڈے رہتا ہے، دین اس کے بعد تھوڑا 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 کر کے فل مون ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اٹ چینجز. تو یہاں پہ کہنے کی بات کیا ہے کہ مین بھی، انسان بھی جو ہے اسی طرح جو ہے بدلتے رہے گا. اس کی جرنی ایک ہی نہیں رہے گی. اس کو بھی مرنا ہوگا اور اس رب کے پاس جا کے ملاقات کرنا ہوگا. دس از دا کانسیپٹ دیٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. فما لہم لا یؤمنون. فما پس کیا ہے، لہم انہیں، لا نہیں وہ ایمان لاتے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ سب اگزامپلس دے کے کہتے ہیں اے انسان تم کس چیز کے لیے ایمان نہیں لاتے؟ وقت بھی ٹھہرا ہوا نہیں ہے. تم اب جو وقت ہے یہ وقت بھی جا رہا ہے. ایون وقت کا بھی اتنا تم وقت قدر کرتے ہو، وقت بھی ہاتھ سے جا رہا ہے. یو کی ناٹ ہولڈ وقت. وقت کو ہولڈ نہیں کر سکتے ہو. کوئی چیز جو ہو رہی ہے تم اس کو روک نہیں سکتے. اگر وہی بولتے نا مغرب آتا ہے، وہ اس چیز کو ہم روک نہیں سکتے. دن ختم ہو رہا ہے، اس کو میں روک نہیں سکتی. میں وقت کو نہیں روک سکتی. وقت جو ہے اللہ تعالیٰ، وقت از دا بگیسٹ نعمت ہے. دے سیم ٹائم جو اللہ تعالیٰ وقت دیا ہے اس کو بہترین یوٹیلائز کریں آخرت کے لیے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. اگر تم یہ وقت ضائع کرتے جاؤ گے، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو شو انٹرسٹ، اپنا وقت برباد کرو گے تو آخرت بھی برباد ہوگی. تو وقت کا قدر کریں، اور جو کام جو کام کرنا ہے، دو سیٹ آف تھنگس یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو دیٹ از واٹ ایکچولی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح آسمان میرا اوبے کرتا ہے، جس طرح زمین میری بات مانتی ہے، تو اے انسان تم کیوں نہیں مانتے؟ تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تم کیوں نہیں سنتے؟ یہ سورہ کہاں پہ نازل ہوا ہے؟
मक्के में नाजिल हुआ है। तो ये कुफार मक्का को कहा जा रहा है कि ए इंसान तुम किस चीज से झुटलाते हो। ओके, फ़इज़ा कुरिया, और जब पढ़ा जाता है अलैहिम उन पर अल कुरान कुरान, ला नहीं यसजुदून वो सजदा करते नहीं, वो सजदा करते। अब यहाँ पे अगेन कुफार मक्का को कहा जाता है कि जब भी कुरान शरीफ की आयतें जब भी पढ़ा जाता है वो सजदा नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए सजदा की दो मीनिंग है। एक सजदा इज व्हाट लाइक दिल से एक्सेप्टेंस, सजदा इज व्हाट एक्सेप्टिंग, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ ऑल दिस थिंग जो भी अल्लाह ताला कुरान में दिया है, हर वो चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। दिस इज वन वे। दूसरा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट के पहले जमाने में ये था कि जब भी डिसबिलीवर्स का क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था अरब के जमाने में, अरब और मिस्र है ना, इजिप्ट के जमाने में क्या था, जब वो ज्यादा खुश हो जाते हैं या किसी की बड़ाई बयान करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, सजदा करते हैं। ओके, सजदा करते हैं, हाथें झुका देते हैं, सजदा करते हैं। अभी यहाँ पे ब्रावो बोलते हैं ना कि अब जब कोई जीतता है तो क्या करते हैं, दो हाथ सामने रखे झुकते हैं, दैट इज नथिंग बट सजदा। सजदा एक्चुअली जोर सिर्फ अल्लाह ताला के पास नो करना चाहिए, बट वो जमाने में इट वाज नॉट दे। अभी हुक्म आ गया है हमारे लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में हुक्म आ गया है कि सजदा जो है सिवाय अल्लाह के किसी और के पास सजदा नहीं करना है, किसी के पास सजदा नहीं करेंगे। दैट हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को आया है, यहाँ से हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम में भी सब लोग सजदा करते हैं, वो सजदाए ताजीम है। ओके, वर्शिप वाला सजदा, ताजीम इन द सेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ डूइंग इट, हैप्पीनेस और रेस्पेक्ट को बताने के लिए। तो माँ बाप और जितने भी है सभी लोग सजदा करते हैं, सजदाए ताजीम बोलते हैं। उसी तरह अगर आप देखेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम ये हुआ था। और इवन अगर आप देखेंगे सीरा का स्टोरी आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक मक्के में जो है, मक्कन्स आर वेरी गुड इनटू पोएट्री, पोएट्री में दे आर एक्सेलेंट। जब बातचीत करते हैं ना, बातचीत भी लोग पोएटिक वे में करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, उनका बात करने का अंदाज भी पोएटिक वे में रहता है। सो देयर पोएट्री इज वेरी वेरी फ्लुएंट एंड वेरी नाइस। तो वो लोग करते क्या है, शायर है लोग ना, अपना शार प्रेजेंट करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, अपने अपने पोएम्स जो है पोएट्री बात करते हैं। तो लुबैद लुबैद इज वन पर्सन, लुबैद इज वन पर्सन जो पोएट्री का बादशाह यू कैन से एज। जब भी ये लुबैद जब भी कोई भी नज्म पेश करता है, कोई भी पोएट्री ये करता है, सभी लोग क्या है खुशी के मारे में क्या कर देते हैं, अपने बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट सजदे में चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट उसको वो करते हैं, उसको सजदा ताजीम देते हैं। ओके, इज्जत वाला सजदा देते हैं। सो यहाँ पे सजदा जो वर्ड है खुशी से। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कहता है, ए जब भी कुरान शरीफ पढ़ा जाता है वो खुशी से, क्या जबरदस्त किताब है, क्या जबरदस्त से आयतें हैं, कितना अच्छा है, उनका दिल भर उठना चाहिए, उनका दिल तब्दील होना चाहिए और सजदे में गिर जाना चाहिए। दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट, सजदे में गिर जाना चाहिए। तो क्यों है इंसान तुम नहीं करते, वाई वाई दिल पे तुम्हारे कुरान शरीफ के आयतें तुम पे दिल पे असर क्यों नहीं होता। ओके, so that is what it is talking about them. बल के अल्लजीना वो जो कफर कुफ्र करते हैं, युकज़िबून वो झुटलाते हैं। जो लोग कुफ्र करते हैं वो क्या करते हैं, झुटलाते हैं। किस चीज का झुटलाते हैं, युकज़िबून, कज़बा कज़बा मतलब झुटलाते हैं। किस चीज का झुटलाते हैं, झुटलाना मतलब क्या है, हक का झुटलाना। मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे कुफार मक्का, और एट द सेम टाइम कुरान की आयतों को नहीं मानते थे, और जो भी हुक्म आता था वो हुक्म नहीं मानते थे। तो आयतों को क्या करते थे, हर वो आयत को झुटलाते थे। आयत नंबर 23 देखे, वल्लाहु और अल्लाह आलम खूब जानता है, बीमा उसे जो यूऊन वो समेटते हैं। अल्लाह ताला हर वो चीज जानता है जो भी तुम गैदर करते हो, चाहे अमल करते हो, मतलब अच्छे अमल करते हो या बुरे अमल करते हो, तुम अच्छे चीजें लेके आते हो या बुरे चीजें लेके आते हो, जो भी तुम अमल करते हो, जो भी तुम समेटते हो दुनिया में, हर वो चीज वो रब खूब जानता है। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला सेज हियर। आयत 24 देखे,
فبشرہم، خوب بس خوشخبری دے دیجئے، بعذاب، عذاب کا، علیم، دردناک. دیکھیں علیم الگ ہے، علم، علم عین لام میم، عین لام میم مطلب علم ہے، الف لام میم مطلب علیم. اوکے، علم، علیم مطلب دردناک. سو دیٹس وائی وین یو ریڈ قرآن شریف غور سے دیکھیں، علیم بولیں، علیم نہیں بولیں گے. عین کی آواز اور الف کی آواز میں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے، ادروائز اس کا معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ خوشخبری دے دیجئے انہیں جو لوگ جھٹلاتے ہیں، جو حق کو نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کرو آپ؟ خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کا. نارمل عذاب نہیں ہے، ویری پینفل پنشمنٹ. اب یہاں پہ دیکھیں دا ورڈ پینفل، تو پینفل پنشمنٹ کے لیے واٹ از دا ورڈ دیٹ از بین یوز؟ دردناک. اوکے، اللہ سوائے، اب سے دردناک. یہ خوشخبری کسے دیں؟ خوشخبری ان لوگوں کے لیے دیں جو لوگ جھٹلاتے ہیں. دیکھیں فار دا پیپل 23 میں، اوکے 22 میں آتا ہے. دیکھیں فار دا پیپل جو کفر کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں. بل کے الذین، وہ جو لوگ کفر کیا، یکذبون جھٹلاتے. کفر کرنا مطلب حق کا انکار کرنا. کفر کرتا ہے حق کو چھپانا یا حق کا انکار کرنا، جھٹلانا. اس کے ایسے لوگوں کے لیے کیا کرو آپ؟ خوشخبری دے دو. کیا چیز کی خوشخبری؟ دردناک عذاب کا. دیٹ از دا انجام آف برے لوگ. اور آیت نمبر 25 میں کیا آتا ہے؟ اللہ سوائے، الذین، وہ جو لوگ آمنو ایمان لائے ہیں، وہ عامل الصالحات، اور وہ جو لوگ نیک عمل کرے ہیں، لہم ان کے لیے اجرن، اجر ہے، غیر ممنون، نہیں ختم ہونے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دیں، آمین یا رب العالمین. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ اے رسول، تم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو برے کام، کفر کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں. ان کے لیے خوشخبری دے دو کون سی چیز کا؟ دردناک عذاب کا. اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کے لیے جو لوگ دو کام کرتے ہیں. دیکھیں دو برے کام کے لیے انجام دردناک انجام ہے. دردناک عذاب کن کے لیے؟ جو کفر بھی کرتے ہیں اور جھٹلاتے بھی ہے. اسی طرح نیک مطلب غیر اجر ہے، غیر ممنون، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا اجر. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو دو کامیں کر، جو ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں کس پر؟ وہ 6 پوائنٹس ہے نا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، اوکے، یہ قدر پر ایمان لانا، پھر آخرت پر ایمان لانا، اور رسولوں پہ ایمان لانا. تو یہ پوری چیزیں جو 6 ہے، ہر چیز پر وہ ایمان لاتے. جو انسان ایمان لاتا ہے اور صرف ایمان لا کے بیٹھ نہیں جاتا ہے، دیز آر آل ایمان لانا مطلب بلیو. اس کے وہ عامل الصالحات اور نیک عمل کرتا ہے. جو انسان ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے، غیر نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ممنون مطلب کیا ہے؟ ممنون مطلب کیا؟ کٹ ہونے والا. ممنون مطلب کٹ ہونے والا. غیر ممنون مطلب کٹ ہو نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. فار ایور that person is going to be there. سبحان اللہ. اوکے، that is what it talks about. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ this is the way اللہ تعالیٰ describes us. یہ سورہ کو دیکھیں آپ، کتنی جامع سورہ ہے. سو آیت نمبر 16 اگر آپ 6 دیکھیں گے، آیت نمبر 19 دیکھیں گے، کس طرح اللہ تعالیٰ سٹیجز کے بارے میں بات کرتا ہے، کس طرح انسان کی محنت کے بارے میں بات کرتا ہے. He talks about all those things and he explains us in a beautiful way کہ انسان جاگ جاؤ، محنت کرو، اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہے؟ ہر وہ محنت جو کرو گے اس کے لیے بہترین اجر دوں گا. کیسا اجر دوں گا؟ غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر، ہمیشہ ہمیشگی کا اجر دوں گا انشاءاللہ. چلیں ویل اینڈ کلاس. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.